بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جو نمازوں میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت اچھے طریقے سے کریں اور ایسی تلاوت کریں کہ جس میں کوئی تجویدی مسٹیک نہ ہو، کوئی لفظی غلطی نہ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، یہاں پہلا لفظ دیکھیے گا، الحمد۔ اکثر لوگ الحمدو کر دیتے ہیں، یا پھر ایک اور غلطی ہوتی ہے کہ ہا کی جگہ ہا پڑھ دینا، الحمد للہ، تو وہ درست نہیں ہے۔ الحمد للہ، آپ اس آواز کو پورے توجہ کے ساتھ اگر آپ سنیں اور 15 سے 20 دفعہ آپ ہا کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی۔ الحمد، الحا، الحمد، الحمد للہ، للہ، اس کو باریک رکھنا ہے، اس کو موٹا نہیں کرنا، اپنی للہ غلط ہو جائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ را کے اوپر زبر ہے، تو جب را کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے را موٹی ہوتی ہے، رب ایسے منہ بھر کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آگے ہے عالمین، آئین کا خیال رکھنا ہے خاص طور پہ، اکثر لوگ عالمین کر دیتے ہیں، یعنی آئین کی جگہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ پھر سنیے گا، الحمد للہ رب العالمین۔ آگے نیکسٹ آیت، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ بھی آپ نے ہا کا خاص خیال رکھنا ہے، اور را اس میں پر پڑا جائے گا، یعنی موٹا پڑا جائے گا، اور رحمان الرحیم درست نہیں ہے، بلکہ الرحمن الرحیم۔ اب جتنے بھی حروف تہجی ہیں اس میں صرف 6-7 حروف تہجی ایسے ہیں، حروف ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے، باقی اکثر تو بہت آسان ہوتے ہیں۔ اب ان مشکل میں سے ایک ہا بھی ہے، ہا پہ تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے۔ پھر سنیے گا، الرحمن الرحیم۔ آگے آیت نمبر 3، مالک یوم الدین۔ یہ میم کو تھوڑا سا آپ نے لمبا کرنا ہے، اکثر لوگ مالک پڑھ دیتے ہیں، تو مالک غلط ہے، مالکی۔ مالک یوم الدین، یوم الدین کا خیال کرنا، یو غلط ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اپنے ہونٹ گول کرنے ہیں واؤ پہ، یوم الدین، مالک یوم الدین۔ نیکسٹ آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک، یہاں یا کے اوپر تشدید ہے، شد ہے، تو اپنے ذرا مضبوطی سے پڑھنا ہے۔ جہاں بھی آپ کو شد والا لفظ ملتا ہے، جو شد کہتے ہیں، جو ڈبلیو کی طرح اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، تو آپ نے اس حرف کو، اس لفظ کو مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے، ڈھیلا نہیں پڑھنا۔ پھر سنیے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نستعین غلط ہے، نستعین، آئین کا یہاں پر بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدی کو اکثر اہدے ہو جاتا ہے، صاد تو اکثر باریک ہو جاتا ہے، سین میں تبدیل ہو جاتا ہے، صراط یہ غلط ہے، صرا، اہدنا الصراط آگے تو بھی موٹا کرنا ہے آپ نے، اسے تل نہیں کر دینا، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس آیت میں آپ نے ایک تو آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس آیت کریمہ کے اندر ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، تو اس لیے تجوید بھی تھوڑا سا وہ بھی اپنی سیدھی کرنی ہے کہ صاد موٹا رکھنا ہے، آگے را بھی موٹا ہے، صرا، آگے طا جو ہے اس کو بھی اپنے موٹا رکھنا ہے، صرا، تل غلط ہو جائے گا، مستا میں تا باریک ہوتا ہے، قاف آگے پھر موٹا آ گیا۔ پھر سنیے گا، اہدنا الصراط المستقیم۔ نیکسٹ آیت، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، صاد موٹا ہے، را موٹا ہے، طا موٹا ہے، صراط الذین، الذین میں اس کا خیال کرنے سے اکثر لوگ الذین کر دیتے، تو الذین نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے، سیٹی نہ ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اب یہاں پہ اپنے کیا کرنا ہے کہ غیر ال کو غیر ال نہیں پڑھنا، مغضوبی مغضوبے نہیں کرنا، اس کو بازر بی ہوتا ہے بازر بے نہیں ہوتا، علیہم ولا الضالین. اب یہاں جو آخری لفظ ہے اس کے اوپر غلطی ہو جاتی ہے، اکثر لوگ کرتے ہیں ولا الضالین، ضالین ولا الضالین، یہ غلط ہے. اپنے ضاد کو آگے لام کے ساتھ ضرور ملانا ہے، کیونکہ لام کے اوپر آپ کو تشدید بھی نظر آ رہی ہے، تو آپ نے ایسے ملانا ہے کہ اپنے ایک سیکنڈ کے لیے رکنا بھی ہے اس کے اوپر، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے جزم پر نہیں آپ نے ملایا، بلکہ آپ نے تشدید کے ذریعے سے اگلے لفظ کے ساتھ ملایا ہے، حرف کے ساتھ. پھر سنیے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ایک دفعہ اس آپ صورت مبارکہ کو پھر سن لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.